الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اصل بات شروع کرنے تو پہلا ایک واقعہ انگریزی دور دا میں تھوڑی خدمت عرض کرنا، او دے نال میری بات نو سمجھن سے پھر آسانی ہو کہ دہلی دے اندر نصارہ دا اور مسلمانوں دا مناظرہ ہو رہا سی۔ عیسائی اور مسلمان آپس مناظرہ کر رہے سی۔ عیسائیوں کا دعویٰ سی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ دا بیٹا ہے۔ مسلمانوں دے نہیں، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں۔ بہت بحث ہوئے، گل کسے سرے نہ لگی۔ تو ایک پٹھیارا سی دانے پنن والا، انہیں آخیا مولانا جی مینوں اجازت ہوئے تو میں کوئی گل کروں۔ تو مولانا ابو المنصور خان رحمۃ اللہ نے آخیا کر لا تو بھی گل۔ اس پٹھیارے نے آخیا بھئی یار میں اللہ تعالیٰ دا ایک معمولی جہا بندہ تے میرے ہی کچھ 10-11 نے آخیا تیرے پوت تے اللہ تعالیٰ جہانہ دا مالک تے پھر ایک ہی پوت ہے دا۔ اور ماں نو گل لب گئی پھر نقطے دی گل ہے جے تے اللہ دی اولاد ہونی چاہیے، اللہ دی بھی اولاد دی ضرورت ہے تو پھر چاہیے جہان بھر دے اینے جنے پھر دنیا من دے یار باقی اللہ نے پھر اولاد بنا کے وکھاتی نا۔ کہ جے بری ہے تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، جے تو دی شان دے لائق نہیں تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ جے ہے وہ اللہ تعالیٰ دی بیٹا مناسب ہے تو پھر بندہ وہ 10-11 جان دے تو اللہ دی بس ہو گئی ایک تھی۔ یہ اس تو میں سنائی گل کہ پچھلے تسی جمعے سنیا بھی یہ سارے قادیانی دوست ایک مغالطہ دیں کہ رسول کریم علیہ السلام تے اسی درود بھیجتے ہیں تو نے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں دی آل تے رحمت کر دیں تو ابراہیم علیہ السلام انہوں دی آل تے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دی آل تے اللہ نے رحمت کی ہے جو انہوں نے نبی ہوئے۔ اس تو رسولہ دی امت بھی چاہیے نبی ہوئے، ورنہ یہ تو دعا پھر فضول ہی ہوئی نا۔ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد والی تو رحمت ہونی نہیں منگنے کی بڑا وڈا مغالطہ۔ یہ لیے میں اس پٹھیارے والا تواڈے سامنے مسئلہ رکھیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نبیاں دی ضرورت ہوندی تو پھر ایک 1400 سال بعد مرزا نہ آتا، نعوذ باللہ جنہوں عالم ہی نہیں کرنا چاہیے نبی، پھر تو یہ لائن لگی ہوتی جی موسیٰ علیہ السلام دی امت سی نا، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوندا سی دجا ہوندا سی۔ پھر رسول اللہ دی یہی گل سی کہ آپ دی امت بھی نبی چاہیے سی، یہ رحمت سی۔ پھر یہ تو بڑا ظلم ہے بھی موسیٰ علیہ السلام دی امت سے لگاتار تو رہے ہوں نبی دے بعد نبی کہ رسول اللہ 1300 سال بعد آوے، اور پھر نال ہی تسی کہہ دیو دے تو بعد ہو سکتا کدی بھی پھر کوئی نبی نہ آوے۔ یہ مطلب ڈھونگ ہویا کہ رسول اللہ نو آخری نبی نہ رہن دیو، ایک وال لو اور مڑ کے بند کر دیو، پھر رحمت کدھر گئی؟ 1400 سال بھی رحمت نہ آوے تو کوئی کہر نہیں ہوندا، تے بعد بھی نہ آوے تو پھر کچھ نہیں۔ یہ صرف ایک حرام زدگی کرنا چاہتے ایک نو تکو تکی نبی بنانا۔ جے نبیاں دی ضرورت اس امت نو ہے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام والا حال ہونا چاہیے سی کہ رسول اللہ تو بعد ابو بکر بھی نبی ہوں، عمر بھی نبی ہوں، عثمان بھی ہوں، علی بھی ہوں، لگاتار کلما ہلاک نبی خلفہ نبی کہ نبی فوت ہویا بلکہ پنڈ پنڈ نبی ہو جاندے، پھر آدھے بھی اللہ نے واقعی یا رسول اللہ دی امت سے بڑی رحمت کی۔ تو یہاں وہ پٹھیارے والی گل منو بے رسول اللہ دی امت نو نبی دی ضرورت نہیں۔ یہ رحمت بند نہیں ہوئی بلکہ رحمت ہوئی ہے کیونکہ امت موسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں۔ میں بڑے بڑے پوائنٹ اب تمہیں لے جا رہا ہوں، جب اگر دھیان ہو گیا تو اس دجل کا سمجھ آ جوں تمہیں کہ بہت بڑا فراڈ ہے کہ رسول اللہ دی امت نبی نہ ہونے سے نبی اس امت دی شان گھٹتی ہے، شان بنتی ہے۔ رسول اللہ دے وہ پٹھیارے دی گل سی بے بندیاں نوں تے اولاد دی ضرورت تج انہوں نے پتا میں فانی انسان ہے، مر جانا، میرے بعد میری جائیداد کون سنبھالوں گا، یا میں بڈھا ہو جانا اس مانے میرا سہارا کون بنوں گا، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جانا اس میری باہ کون بنوں۔ انسان کمزور ہے، اولاد دی لوڑ ہے، مگر اللہ جدوں یہ کوئی کمزوری نہیں، انہیں نہ فنا ہونا، نہ وہ جائیداد دے چھن جان دا خطرہ، نہ بڑھاپا، کیوں اولاد جڑے؟ تدے اللہ نے جتھے جتھے اولاد دا کیا کہ دی کوئی اولاد نہیں، اتنے نال ہی کیا سبحان هو الغنی، وہ غنی آ، انہوں لوڑ کری ہے بے اولاد جڑے۔
اس تو امت محمدیہ نو میرے پائیو بچو نبی دی لوڑ ہوندی تے پھر 1400 سال ایویں نہ پیا رہندا. پھر جویں اولاد ابراہیم چ آوندا سی نا صحیح بخاری مسلم نبی فوت دوجا نبی ایتھے او دا بھی لائناں زیادہ لگ جاندیاں مگر ایتھے لوڑ نہیں. جویں خدا نو اولاد دی لوڑ نہیں نا لوڑ نہیں. او دی وجہ نے نہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر چھڈ کے گئے. وہ تسی پچھلے خطبے سن چکے کہ تد نبی دی لوڑ پیندی کہ رسول اللہ دین نامکمل چھڈ دیں. پچھلے نبی جویں آندے رہے بہت چیزاں یار دسن والیاں رہندیاں مگر آ کے میرے تو بعد بڑا نبی دسوں گا. حضور نے جدی بڑا اعلان کرتا کہ دین مکمل کرتا. یا یہ خطرہ ہوندا بے رد و بدل نہ ہو جائے وہ بھی اللہ نے کیا کہ میں اتارا میں جی حفاظت کروں. یا کسی ایک علاقے لی حضور ہوندے دوجے علاقے ویل پیا ہوندا ویکنسی ہوندی فرمایا نہیں میں مشرق مغرب دے انساناں دا نبی. قیامت تک نہیں فرمایا کہ جویں آ 2 انگلیاں جڑیاں ہن جڑے قیامت تک ہونے میں سارے دا نبی. اس تو ایک تے ویکنسی ہے نہیں ضرورت کوئی نہیں. رسول اللہ دین جڑا مکمل کیتا. تے دوجی گل جڑی میں آیت پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت بناؤندے جے سن اسی او شرارتی ٹولا جنہاں نوں نبیاں دی لوڑ ہوے تے کمبخت نبی وچ ہوندا سی بچڑا بنا لیندی سی. تسی سانو اس مقام تے کراونا چاہندے. قرآن آندا کنتم خیر امہ نہ رسول اللہ والوں کسریا نہ امت والوں کسریا. اے گل نوں پلے بننا دے کہ امت بنی اسرائیل نہیں جنہاں نوں نویں نبیاں دی لوڑ ہوے. اے امت ہے جنہوں قرآن نے آکھیا کنتم خیر امت ہے. بڑیاں امتاں دنیا نے پیدا کیتیاں مگر تسی بہترین امت وچ برے پیدا ہو جانے کوئی گل نہیں مگر خیر امت. اللہ نے فرمایا بہترین امت. اور دوسری جگہ اللہ آندا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سورہ بقرہ فرمایا کہ تانوں میں دنیا دی سب تو بہترین امت بنایا جڑی نیا نو چکی یا نیا نو چکی درمیان بالکل بیلنسڈ ہے. ایسی امت اس سے کسی نبی کی لوڑ نہیں. یہ بنی اسرائیل ہوندے نا کہ تورات بدل دینی ہے یا بچڑے بنا دینے نبی دے ہوندیاں پھر ہوندی لوڑ. یہ اللہ پاک نے کیا رسول اللہ جویں توں نبیاں دا سردار ہے تیری امت نبی امتاں دی سردار ہے. یہ ضرورت ہی نہیں پیدا ہونی. وہ پٹیارے کی گل یاد رکھو بھائی یہاں تے جے لوڑ ہے تو پھر پنڈ پنڈ تے لگاتار نبی ہوندے تے یا منو بیکری بھی لوڑ نہیں. یہ فراڈ نہ کرو کہ 1400 سال آرام نہ رب بیٹھا رہے تو کسی نے ٹھڈ پیڑ نہ ہوئے ہوں رب کی رحمت کدھر گئی ہے تو 14 سال بعد آئے تو پھر مڑ کے کہہ دے میرے بعد پھر کوئی نہیں آنا. ہے بخیر بناؤ والی گل. جی رحمت ہونی ہے نا تو پھر ادا کی چاہیے سی جی موسیٰ علیہ السلام کی امت سے. تو یا یہ کہو کہ سانوں بھائی یہ لوڑ نہیں ساڈا نبی دین کر گیا مکمل. تو دوسرے پاسے امت بہترین امت. ارے دا بہترین امت وہ دن سامنے آنا جدو نوح علیہ السلام تو رہ کے صحیح بخاری مسلم سب چ پڑھ لو اس آیت کریمہ کے تحت کہ نبی پیش ہونے اللہ نے آخنا دین پہنچایا امتاں مکر جانیاں. امتاں بے ایماناں نے کہہ دینا کوئی سارے کو نبی نہیں یاد دینا سانوں کہہ نے دین پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ نے آخنا ہوں گواہ پیش کرو. رسولوں کاروائی تے باقاعدہ قانونی ہونی ہے. میں جو کچھ جاننا وہ مطابق فیصلے نہیں ہونے. فیصلہ بالکل کاروائی کے تحت ہونا. اس وی گواہ کون ہونے پھر لتکونوا شہداء علی الناس. نبیاں دی گواہی لی کون پیش ہونے ہیں. عزت پہچانو اللہ دے رسول علیہ السلام دی کس مرتبے نہ اسی اپنی قدر پہچانی ہے ساری اپنی نالائقی ہے. فرمایا بہترین امت اور نبیاں دی گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہنی ہے گواہی کے. رسول اللہ دی امت نے کھڑے ہو کے آخنا اسی گواہ ہے کہ نہ کو نوح آئے لوط آئے ابراہیم آئے. اللہ پاک نے پوچھنا انہاں کافراں بھی کہنا تو تسی کیویں جانتے جے. انہاں کیا ساڈے کو خدا دی آخری کتاب سی جس کوئی رد و بدل نہیں ایک شوشے دا فرق نہیں سی. اسی انہوں پڑھیا جہے ذریعے اسی جاننے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلہ ہونا میں تسی مجرم دے تو انہوں سزا سر. اللہ پاک فرمایا اور ساری گواہی لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیش ہون گے کہ میں اپنی امت دا گواہ. اس امت نبی وار دے یہ بنی اسرائیل ہے. یہ جو کمی کتائی سی کہ کوئی ضرورت جی سیادی پہنی سی فرمایا دین کوئی ہوں خامی نہیں دلی کوئی نبی آوے تے رہ گئی گل بھی ساری امت کسی زمانے کافر ہو جائے. ایسے دور آتے رہ پی پچھلیاں امتوں کے اندر کہ ایک بھی مومن نہیں سے رہ جاتا. اللہ کے رسول اللہ السلام نے ضمانت دیتی بے خیر امت ہے بہترین امت ہے. یہ کدی ایسا وقت نہیں آنا. میں اپنے رب کو منگ لیا ہوا ایسا دور کدی بھی نہیں آنا بھی ساری دی ساری کافر ہو جائے. متواتر حدیثاں کچی پکی نہیں سونی. فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی الحق ظاہرین. میری امت کے اندر ایک گروہ دے بگڑ بھی جان گے نا ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ضرور رکھنا جنہوں نے حق تے رہنا اور ساری دنیا میں انہوں کی مخالفت کرے تو انہوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں.
دفتر پر اس گروہ کی موجودگی جدو یہ خطرہ ہی نہیں بھی کدی پچھلی امتوں سارے کافر ہو جان، کیوں رب بے موقع بارش کرے، کیوں فساد پاوے بھی ایک نبی آ جائے نوی ٹولی بنا لے تو باقی کافر کہہ دے جی میں نے غلام احمد کیتا پر 4 ٹوٹر وسیع مسلمان ہیں، باقی سارے انڈونیشیا تو لے کے نا ایک کافر ہے نا رشتہ ناتا حرام اے فائدہ پہنچایا نا بابا اس تو بے موقع بارش جی میں خدا دی اولاد جڑی نا بے ضرورت ہے یہ ادا دی گل جنہ چر لوڑ سی دین نہ مکمل سی امتاں بدل دندیاں سی اللہ ضرورت پوری کردا اس امت ضرورت کوئی رسول اللہ مکمل کر گئے تے ڈر نہیں رہا کہ دین بدل جانا کیونکہ اس امت کے بارے چ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ضمانت دیتی کہ اس امت کے اندر ایک گروہ قیامت تک ایسا رہنا جنہوں نے حق تے رہنا اور انہوں کی مخالفت بھی دنیا کرے تو انہوں کا کچھ نقصان نہیں کر سکتی بے شمار حدیثاں اس بارے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائیاں ابو امامہ فرماؤں دے حضرت قرہ فرماؤں دے معاویہ بن ابی سفیان معاذ بن انس انگنٹ ہے مسند احمد کے اندر پوری فصل الباب الثالث فی بقاء طائفۃ من الامۃ المحمدیہ ثابتۃ علی الحق الی یوم القیامہ یہ چیپٹر یہ ہے کہ رسول اللہ دی امت کے اندر ایک گروہ اللہ نے ایسا رکھنا ہے کہ نویں نبی دی لوڑ نہ پے جو حق تے رہے دن قیامت تک یہ 442 صفحے تو نمبر تو لے کے 450 تک یعنی 9 حدیثیں مسند احمد چیئے اور صفحہ 207 تو لے کے 210 الفت اور بنیا 23 جلد اس تو اتنے وہ خطرہ نہیں کہ پوری امت کی کافر ہو جائے تو پھر سوچا جائے ہوں دین کتوں لبھیے نہیں ایک گروہ رہو گا تلاش نہ کرنے والے اپنی کوتاہی جڑے نہیں ڈھونڈن گے آرام نہ کران بہ رہن گے بے چوانی کا سودا بازار چوں خریدن لگن تو ہر دکان پھوڑتے پھرتے ہیں مگر دین واری نہیں وہ اگر سمجھ دے دی کوئی ہمیں تو آلما نہ ملتی انہوں ملا اور اپنی عقل ورت دے رب کو دعا کر دے کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا اللہ وکھاؤں بے سمجھ دے بھی یہ بیکار دی شاید یار چلو دین کی گئے کتنے جمع پڑھا نہیں جدہ مرضی رہ یہ مطلب تے نزدیک دین اونی بھی نہیں گل قدر رکھتا جنہیں ایک خربوزے دی دین کی قدر ہوں گی تھی ٹونگ دین اللہ کی طرفوں انتظام ہے کہ ایک گروہ رہو گا اس تو ساری امت کے کافر ہونے کا اندیشہ نہیں اور دوسرا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنہ من یجدد لها دینا اللہ نے بندوبست کر چھڈیا یہ ترجمہ کرنے کی مولویوں کو بعضوں کو غلطی ہوگی کہ من نو لے لیا بے واحد لیے کہ ہر صدی چ ایک مجدد آؤ گا غلط ترجمہ کوئی نہیں من یامر سارن یہ جمع نہیں ہوتا کہ جو بھی نیک کام کروں گا اس پر اللہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے گارنٹی دیتی ہے کہ ہر صدی اور سرا بھی نہیں لبتے پھرنا جی وہ فلانا فلانے سر سے کھڑا رہتا وہ سر سے چڑھ کے کھڑا یعنی غلط ترجمہ بھی صدی کا سر لبو اور صدی کا سر پھر لبتے رہے کہڑا حال ہے یار جڑا صدی کے سر سے مجھے آیا اے کتاباں پھوڑ لو کہ لبا پھر ایسے تے ہاتھ رکھتا جڑا اللہ کی قسم مسجد مولوی جنا علم ہی نہیں سی رکھ یعنی رسول خدا دی حدیث کا غلط ترجمہ کر کے ایسے پھسے بھی ہوں مجدد نہیں لبدا جڑا صدی سے آئے جھوٹا ترجمہ وہی جڑا گروہ والا وہی ترجمہ کسی ایک بندے کی گل نہیں جو حضور نے فرمایا کہ گروہ رہنا وہی یہ گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر انتظام کرتا کہ ایسے بندے کھڑے ہوندے رہنے ہیں جنہوں نے دین تازہ رکھنا اور سارے مجدد ہونے ہیں مشرق مغرب جو لکھاں کروڑاں بھی ہو سکتے ہیں اور سارے اپنے اپنے وقت تجدید کر رہے ہیں یہ کوئی منصب نہیں بیٹھے بیج لگنا نماز روزے دی طرح فرض ہے کہ وہ دین تازہ رکھنی محنت کرن کوئی وہ کہنے کی لوڑ نہیں بیا مجدد تینوں منو نہیں یہ اللہ پاک کی طرفوں اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دین دے نقش مٹن نہ دے وہ انگنت لوگ ہوں گے ہو سکتا کوئی بریلویاں جم پائے کوئی دیوبندیاں جم پائے کوئی شیعہ جم پائے اپنے اپنے شعبے سے سارے دین کی خدمت کر رہے ہوں سارے مجددین دین یعنی انتظام نہ قدرت کی طرفوں بھائی نبی میں خام خواہ بھیج کے امت کے ٹکڑے کرا کافر بنا رہا ایک کام کر رہی ایک امت ساری گمراہ نہیں ہونی ایک گروہ ضرور حق سے رہنا تو دوجا ایسے عالم اٹھتے رہنے ہیں جنہوں نے اس دین کو اپنی اصل حالت سے رکھنا اس تو مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی انہوں نے فتاوے پڑھنا چاہیے جنہوں نے صحیح سمجھایا کہ بھائی کیوں اس چکر چ پایا جب ہر صدی چ آنا ایک ہونا انہوں لبتے پھرو پھر لبدا نہیں چاہے ہاتھ رکھ دیں بیا کوئی نہیں پتا ہوے نہ ہوے اللہ دے بندے ہر صدی چ دین دی خدمت کرتے رہیں گے زندہ کر رہے اور اس لیے ایک کتاب بھی میں سفارش کروں گا ہر بندہ طور سے اس کتاب کو پڑھے تد پتہ لگے کہ یار جی اس رائے نے آخیا تھی نا بھائی جی تو لوڑ ہوں تو پنڈ میرے نبی ہوں تو جب لوڑ نہیں تو ایک بھی نہیں اس تو رسول اللہ کی امت ہوں نبی ضروری پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں کہ نبی کے پیچھے نبی تریا ہوں پھر وہ رحمت ہونی سی مگر چونکہ اتنے ضرورت نہیں اتنے جڑا آنا سوائے بنی بنائی امت کے ٹکڑے کرے اور کٹ پیدا نہیں اتنے کیا کہ امت کے اندر گروہ بھی حق تے رہنا
اور ایسے لوگ بھی ہر صدی موجود رہنے اور کی ہے اس کتاب دا اور اس آدمی نے لکھی جنہوں میں نا اس دور عالم اسلام دا سرپایا اور وہ موت وہی ہے جی کیا جا کہ عالم دی موت جی جہان دی موت لوگ سارے مرتے رہتے کی بگڑتا مگر ایک عالم جڑا چوٹی کا جو مر جا جا سکالر ہوں اور جینیس ہوں اس عالم اسلام بہت نقصان پہنچتا بڑا گھاٹا پہنتا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ مشرق مغرب سے ڈنکا بجتا سی اور جس مجلس سے بولتا سی اس سکتا تاری ہوں کافر بھی سنتے سی آتے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اولاد تو لیکچر دیتے انہوں نے جڑے وہ سارے مجموعے چھپ گئے تاریخ دعوت و عظیم پہلی صدی تو شروع کیتا بے کدی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی پیدا ہون دیتی ہے بے دین نو کسے شاید کی ضرورت پئی ہوئے تے رب نے بندہ نہ کھڑا کیتا مسلسل 1400 سال کی تاریخ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تک پہنچائے اور نہ کہا یہ بھی نہیں بیک میدان جس میدان سے سمت نو کوئی چیلنجر پیش ہویا اللہ نے اسے بندہ کھڑا کر نبی نویں دا صرف فساد ہے کہ دنیا نو کافر کرا دے ہو کٹ پیدا جدوں ضرورت سی وہ چاہیے سی ہن کی ضرورت ہے دین مکمل ہے امت دا گروہ حق پہ رہنا ہے پچھلی امتاں سارے کافر نہیں ہو جانا ہے نہ اللہ نے علماء دی جماعت نو ختم کرنا ایسے عالم جڑے فرمایا دین نو تازہ رکھیں گے 7-8 جلدہ پہلی صدی تو شروع کر کے انہاں کہ اگر فقہ اسلامی دی تدوین دا مرحلہ آیا کہ حکومتاں تے گئیاں بگڑ یہ بے لگام ہو گئیاں لبرل تے روشن خیال یہ بے دین ہی نہ کر دیں ساری امت اسے امام اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے حکومت تو بالکل الگ ہو گئی بلکہ ماراں کھادیاں وظیفے نہیں لائے قیداں جانا دیتیاں اور علیحدہ اسلامی قانون لکھن لگ جنہوں فقہ نو آج لوگ برا آتے بیوقوف لوگ اور پکی پکائی روٹی ہے جو انہوں نے ساڈے اگے بجائے ساڈے کھپن دے رکھ دیتی ہے یہ ٹھیک ہے وہ جڑا ایک تے جم جاتا وہ حماقت ہے وہ سارا ساڈا مشترکہ سرمایہ امام جعفر صادق دی فقہ بھی ساڈی فقہ ہے امام زید دی ساڈی ہے وہ نہیں وہ سارا پڑھو عالم پڑھ اور بینچ بوے جڑا سارا ویک کے پھر نچوڑ کر دے بے آ قیمتی شے اے زمانے لیے بہتر مگر بندے اللہ تیار کر بے فقہ دی ضرورت پہ مجتہدین کھڑے ہو حکومت اسلامیہ برباد ہو رہی سی پاویں 2 سال لے آیا پہلی صدی عمر ابن عبدالعزیز کھڑا ہو گیا اللہ رحمت فرمائے دوبارہ خلاف پہ راشدہ نور چمکا اوہے عدل اوہے انصاف دور آ گیا اور اگر ایک دور آیا کہ فلسفے نے یلغار کرتی جی میں ہوں یورپ کی سائنس اور فلسفہ لئی دی جانا نا لوگ آتے یار وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ حوالہ دیں سیز چک جاتے بھی سارے مسلمانوں کے پلے کی ہے حالانکہ ظاہری ترقیاں پرندیاں کی طرح اڑن لگ پایا یا مچھلیاں کی طرح سمندر یہ دین ترقی کوئی نہیں کی انتہا درد سے جانور بن گیا نہ ماں بھن کی تمیز ہے مرد نہ بدفعلی کر رہا وہ ڈنگراں مگرے لگتے پھرتے صرف دنیاوی ترقی وے گی اسے بھی یونانی فلسفہ آ گیا ترجمہ ہو گیا لوگوں نے آخیا علم تے افلاطون رستو کو نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی جمے جنہوں نے آخیا محمد رسول اللہ دوجے امیاں دے انپڑھاں دے نبی انپڑھاں نوں انہاں دی ضرورت ہے یہ فلسفیاں نوں کیڑی لوڑ ہے فلسفی تے آپ یہاں تو عقل تے اگے ہے نبیاں تو اگے توبہ 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 وہ اس ویلے اللہ نے 2 بندیاں نوں کھڑا کرتا بے توڑو ادا زور یہ بے دینی ٹھہر رہی ہے کتنے خدا دے نبی اور رسول تے کتنے فلسفی بیوقوف جڑے ساری عمر ٹکراں مارتے رہتے افلاطون اور ارسطو شاگرد استاد ہی نہیں متفق ہوئے استاد کچھ آندا شاگرد رد کر انہاں دے پلے حق ہوندا تے ایک گل تے نہ پہنچ کچھ نہیں حق ہوئی ہے جڑا رسولاں کو اس اللہ نے امام فخر الدین رازی اور امام غزالی نو کھڑا کر انہاں دا احسان ہے جنہاں نے میدان چاہ کے سینہ تان کیا کہ آ فلسفیو پہلا پڑھیا اس فلسفے نو مقاصد الفلاسفہ خلاصہ کڈا امام غزالی نے یہ فلسفی آندے کی مسلماناں لئی آسان کیتا یہ کہندے کی ہے انہاں دا بھی مقصد سمجھایا نچوڑ کر دیتا بھی فلسفی آ کچھ کہندے فلسفی بھی شاید انہوں نہ سمجھا سکتے جن نے امام غزالی نے ترجمہ نہیں کی بعد تحافظ اور فلاسفہ لکھا اردو ترجمہ بھی ہو گیا پھر انہیں تجیاں اڑائیاں کہ کی لئی پھر آپ ایڈا وڈا فلسفی مگر بعد ہدایت ہوئی بالکل ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے فلسفہ کوئی شاید وہ روب ختم ہوا دنیا کا نویں سرے تے ایمان قائم ہوا کہ نہیں حق کوئی ہے جڑا خدا دے رسول لے کے بعد ایسا دور آیا کہ خشک ملا رہ گئے میں دجے روزے رکھو نمازاں پڑھو وہ کیوں نہ دسن یہ رکوع کیوں کرنا سجدہ کیوں کرنا کوئی دنیا تنگ پی گئی انہیں آخیا یار اس فضول مشکلہ کی فائدہ بے روز سانو مسجد لے جاندے تاں ٹھاں کراؤندے کھ بھی نہیں یہ اس اللہ تعالیٰ نے آخیا ایک آدمی نے چاہیے بنسری پکڑے گلی محلیاں چو بین بجاوے تو لوگوں نے نویں سرے تے نشہ دے خدا دی محبت دا اسے امام جلال الدین رومی کھڑا بے قدری کرو جنہاں تھوڑا تھوڑا پڑھیا کوئی آندا صوفی ہے تو کوئی آندا امام ہے کہیں پھر انہاں بیچاریاں دی قسمت ایک کنویں دے محلک جو ہے پڑھیا ہوندا تانوں تو پتہ لگدا بھی نہیں جس میدان تے للکار ہوئی ہے
تے ہن اسلام دی ضرورت ہے، اسے بندہ کھڑا ہو گیا. نبی کیوں چاہیے؟ امت ہی کھڑوندا رہا حضور. یعنی اینی امت قابل ہو گئی کہ جڑا موسیٰ علیہ السلام دی امت نبی کم کر رہے، میں ڈنکے دی چوٹ آنا، اور رسول اللہ دی امت دے عالمہ نے کیتا. فرمایا اے بنی اسرائیل ہے میرے نبی بھیجدا رہا، انہاں دا نبی کامل اور امت کامل. یہ نہیں وہ جی گئی گزری امت جنہاں نوں نویں نبیاں دی لوڑ ہوئے. بدقسمتی انہاں دی اپنی ہوگی جے اپنے نبی دی تعلیم نہیں پڑھن، ورنہ روشن ہے، بالکل روشن. میں تھوڑے سامنے ایک بہت بڑے عالم جنہاں دا قصیدہ ساڈے بریلوی دوست کئی باری مسجداں پڑھتے رہتے ہیں کہ کئی ایویں چیڑ کرتے رہتے ہیں. قصیدہ بہت آلہ عربی زبان تو اعلیٰ نعت کوئی نہیں لکھ سکیا. حضرت حسان بن ثابت بھی نہیں لکھ سکیا. صحابی رسول ہے مگر وہ عربی کوئی شے نہیں دے مقابلے. شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا لکھا مصر سے قصیدہ بردہ، یہ تو بڑی کوئی کتاب. اور یہ شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے عزبۃ الرمدہ عربی کی شرح لکھی. تو یہ قصیدہ کدا کتاب ہے. حضور دے موجزے نظم کیتے، حضور دیاں جنگاں نظم کیتیاں، آپ دا اخلاق. تو یہ پھر کہندے اے گل سمجھ لو پٹھیارے دی گل نہیں پڑھنی. جے تے لوڑ ہے نبیاں دی اس امت نوں، جے خدا نوں بچیاں دی لوڑ ہوندی دنیا بھر دا پتاں نہ پھر ایک عیسیٰ دی گل نہ رہندی. تے یا اے کہ پت بندیاں نوں چاہیے پانیاں نوں، خدا دی شان نہیں ہے. جے تے لوڑ سی تے پھر رسول اللہ دی وفات تو ہی نبی لگاتار. اور موسیٰ دی امت نبی تو بعد نبی آوے جتے 14.5 سال بیٹھے رہے، ادوں تک دعا کتنے رہی؟ پھر جتے تہاڈا ترجمہ ٹھیک جھوٹ بول دے. کوئی اس امت نوں نبی دی لوڑ نہیں. امت گروہ بھی حق تے رہو گا، ایسے لوگ بھی اللہ اٹھاؤندا رہو گا. مولانا جلال الدین رومی دا لکھیا، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا لکھیا کہ جدوں لوگ نرا فقہ دی کتاباں دی گم ہو گئے، دنیا حدیث اور سنت اور قرآن والوں ہٹ گئے. ذرا اماماں دی کتاباں دی گم، نہ قرآن اصل پڑھن اللہ دی کتاب نہ رسول. اس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان دے شاگرد ایک جلد ساری انہاں تے. ابن تیمیہ دا اپنا کوئی بیٹا نہیں نہ وہ شادی کر سکے، مگر انہوں دے جڑے فرزند رہا ویسے بھی دنیا دے امام ہے. ابن کثیر ہے اور امام ذہبی اور ابن رجب جیسے ہے، ابن قیم جیسے آسمان دے چاند اور ستارے ہے. دنیا چمک دے. اور جڑا انہوں دی کتاباں پڑھا انہوں نے پتہ لگتا کہ شیخ الاسلام یار کی سی دنیا دے ایویں اسلام دا شیخ ہے. جدوں بعد لوڑ پئی شاہ ولی اللہ آ گئے، ہندوستان غرق ہو چلیا، اکبر نے دین الہی شروع کرتا. ایسے بگڑے بندے لب گئے، ابو الفضل جیسے فیضی جیسے پڑھے لکھے جنہوں نے اکبر دی مت مارتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین 1000 سال دی سے بادشاہ سلامت 1000 پورا ہو گیا. تو نواں دین جاری کر، دین الہی اکبر شاہی. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، سلام کرنا ایک دن اللہ اکبر جل جلالہ وہ نام تے جلال الدین اکبر. ہاں بالکل نمازاں تباہ سور محل دے تھلے خنزیر بٹھاتے کہ صبح اٹھنے جی زیارت کرو. دین دا پٹھا بہ گیا. اور بڑے بڑے عالماں کو نے مورا لواتیاں کہ خلیفہ وقت ہے اس تو مجتہد مطلق ہے، جو فیصلے کرے دین دے بارے یہ برحق. اکبر نبی بن گیا، دین تباہ کرتا، زندگی اور ملحد ہو گیا. اکبر دی گریٹ اس وے سارے سر سٹ گئے. اے جڑا ہے وعدہ کہ اللہ ہر صدی جیسے بندے رکھوں گا، سیر نہ لبو بے 100 سال دے سر تے رکھوں گا. مطلب اسلام ہر وقت سنبھالی رکھنا. اور وہ ایک بھی نہیں ہوگا، علاقیاں چھوڑ کے بے شمار، اور پتہ نہیں کتنے کتنے کام کر رہا ہے. اس سرہند اتنے دی ایک بستی گمنام آدمی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ جنم ہونا سی مجدد الفسانی کہنے. اللہ نے انہوں توفیق دیتی کہ پوری سلطنت ڈوب گئی. بنگالہ تو لے کے جڑا کابل تک گورنر تے تجھے سارے نے کلمہ پڑھ لیا. نویں سرے تو اکبر آکھے میری بیعت کرو کہ وہ دین اسلام تقلیدی تے دا جڑا چھڈیا، اے حقیقی دین جڑا ہن اکبر بادشاہ نے دسیا اینو اسی قبول کر. چنگے بڑے عالم بیعت کری جان. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس زمانے پھر خط لکھے. خط کر دے پوری پوری کتاب جرنیلاں دے نا، گورنراں دے نا، فارسی تھی. انہوں نے غیرت دلائی کہ وڈیاں نے ملک لیا سی اسلام نہیں، ہوں ہندوؤں کے ہاتھ چلا گیا. دربار ہندو معزز ہو گئے، دین دے حکم مٹ گئے، کافر خوش ہون رہا ہے. تسی کی کرتے پے؟ اندر اندر ہی اینی محنت کی. اور چونکہ دل چوں نکلیاں سی گلاں، نہ حکومت دی کرسی منگتا سی، نہ انہوں کہنا جھگڑا. تو فقیر آدمی صرف دین دا جو سی، جہد نتیجے ساری سلطنت دے جڑے عمرا وزراء سی متقد ہو. اور آخر وقت آیا کہ اکبر تے مر چکا سی، جہانگیر سی. جہانگیر نے انہوں نے آخیا بندے دا پتر بن، شیخ کو معافی منگ لا، پیو دے سارے قانون ختم کر، جویں کہن وہ سارے اسلام دے قانون بحال کر، ورنہ مغلاں دی بوٹی بھی نہیں لبو گے تو اسی تہاڈیاں ٹکا بوٹیاں اڑا دیاں. اکھاں کھل گئیاں. وہ جہانگیر جڑا 11 سال ہو گئے سی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کہ نال بیچارے ہر جگہ سرکاری کیمپ چلائی پھردا. جتھے فوجاں جاندیاں سی ایک قید نال جاندے سی.
اور حضرت مجدد نے اس زمانے جڑے خط لکھے ہیں انہوں نے پڑھیا پتہ لگتا دین دا کام کرنا جڑے انہوں نے رب کڈا حوصلہ دینا اپنی اولاد نو لکھے دوجیاں نو شاگرداں نو کہ مینوں ساری عمر خدا دی بات چ مزہ نہیں آیا جڑا قید چار میں جڑا اللہ دے دین دی دکھ اٹھا رہا جو ہن لطف آਉਂਦਾ کبھی نہیں سی. تو رومی نے محبت لوگوں کے دلوں پیدا کی مثلا کہ سکیاں نمازاں نہ پڑھو نماز جان پیدا کرو جدوں سجدے نو جاؤ سمجھو بھی سجدے تو کی کر رہا کیوں سر رکھ دیتا ہے انہیں وہ عشق دی بانسری بجائی. مجدد ثانی نے دین الہی اکبر شاہی کا مقابلہ کیا اور جہانگیر نو اخیر معافی منگنی پئی تے پتر نو جڑا شہزادہ خرم سی ہن اسی شاہ جہان انہوں نے اینوں بیعت کرایا مرید بنانا پیا مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ. تو اکبر اس علامہ اقبال فرماؤندے گئے نا مجدد صاحب کی قبر تے سرہند فرماؤندے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک جو ہے زیر زمین مطلع انوار. انہوں نے قبر مٹی کی چیری نہ سمجھو اتنے نور دی بارش برس گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس سے گرمی ہے حرام. ایک فقیر ہوں ہار گیا دربار جدو بن کے لے گیا آخیا سرکاری مولوی نے سجدہ کر سجدہ کروا دے آپ نے السلام علیکم آخیا کہ آپ سجدہ نہیں کیا فرمایا یہ سر جڑا خدا کے چکتا ہے بندیاں کے چک سکے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس سے گرمی ہے حرام. میں دوجے پاسے نکل گیا کہ وہ تاریخ دعوت جن میں خدا دا نام منو پڑھو تاکہ پتہ لگے کہ رسول اللہ جڑا مجدد نہ لبدے پھرو لبن دی کوئی لوڑ نہیں. ایک کام کرنے والے دین دے بے شمار ہر صدی فرمایا اللہ تعالیٰ اس دین دے اندر ایسے بندے اٹھاؤں رہو گا انگنت ہر میدان دے اندر شاعراں بھی اٹھن گے فلسفیاں بھی اٹھن گے جڑے اس دین نو مٹن نہیں دینی نبی دی لوڑ نہیں پینی. ایک امت حق تے رہنی گروہ ایک ایسا گروہ رہنا جنہاں دین نو تازہ رکھنا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سارے دے حال اپنے دور تک انہوں نے آندا بھی ایک دن دسو بھی اس امت نو شکایت ہوئی ہوئے ایتھے یار لوڑ سی لبا نہیں. ساڈے اس دور چ لوگوں نے ویکھیا کہ اج یار گل سناؤن دا طریقہ بھی شاعر ہونا چاہیے. وہ پرانی شاعری غالب دی پڑھ کے دوجے وہ غلامی دے زمانے دی جو عیاشی دیاں گلاں ڈب گئے سی لوگ. اقبال اٹھیا جنہیں سورہ اسرافیل پھونکیا جویں کرناب پھونکنا نا اسرافیل نے تے مردے زندے ہو جانے داڑھی وہ نہ ویکھو تے مچھاں نو کوئی دنیا دا عالم نہیں کر سکتا جنہیں انہیں مردے زندہ کی جڑا انہوں پڑھ گیا نا انہوں پتہ لگنا بھی ہن ممبر سے بہن دا ویلا گولی کھا یا پھانسی تے چڑھ دا اللہ دے دین نو زندہ کر کی دیا. اس تے اقبال جڑا سی اقبال ہے وہ کوئی شاعر ہے وہ تو صاف انہیں آخیا کہ اللہ دے رسول میں دن قیامت تیرے سامنے مقدمہ دائر کر دینا کہ انہاں لوگوں نے مینوں شاعر بناتا گوئیاں دے حوالے کرتا کہ ٹی وی تے پڑھتے پھرن. ہاں میں ایک مردہ قوم نو زندہ کرتا رہتے شاعر بنا دیتا مینوں مانا میر ممداد خام مرا یاراں غزل خان ہے مرد مینوں غزل خان سمجھ گیا میں غزلاں پڑھنا آیا ایک غزل بھی نہیں ہوتی بس ایسا کہ مردے زندہ کر. تو مطلب کی جدوں رسول اللہ دی امت ضرورت نہیں وہ گل یاد رکھنی وہ پٹھیارے والی بھائی جی تو ضرورت ہے پھر مرزے تک رب نہ اڈیکدا جی موسیٰ علیہ السلام دی امت سی نا نبی فوت ہے نبی پھر تو رحمت حضور دی امت انگنت ہوں کہ نبی ترے آؤ ہاں تو مرزے تو بعد بھی بند آؤ 100 سال گزریا ہوں بھی کوئی نہیں آؤں ہوں نہیں کچھ بھی یہاں فکر بھی ہوں دعا کتنے گئی یعنی صرف ایک مرزے کی جگہ بنانی ہے بے حضور خاتم النبی نارائن غلام احمد بن توبہ مکاری. اللہ نے اس امت لی کسی نبی کی ضرورت نہیں رکھی. گروہ بھی رہنا حق سے دین نو زندہ کرنے والے بھی رہنا. ارے بھی واضح آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہ جے دنیاوی حکومت بھی لو نا یہ بھی لوڑ نہیں پڑی پیچھے نبی انہوں دی سیاست کرتے سی. بنی اسرائیل دا حکومت دا انتظام نبیاں کو ہوندا سی کلا ما ہلاک نبی خلف نبی ایک نبی فوت ہوندا دوجا ہن کی فرمایا وانا خاتم النبیین وسیکون الخلفاء ہوں نبی نہیں آنے کیونکہ میں آخری نبی ہوں ایک کام خلیفے سنبھالوں. اور یقین جانو بنی اسرائیل دے نبیاں کو بھی بچیریاں کو کم نہیں ہو سکیا انہوں کا قصور نہیں کافر قوم نے نہیں کرن دیتا جہاں ابو بکر عمر نے کر دیا. شیخان دی حکومت جنہ مرضی سارے شیعہ دوست ناراض ہون مگر قسم دے کے پوچھو بھی انہوں دونوں نے کوئی لٹیا کھادا اپنے بال بچے کو عیش کرائی کوئی محل بنائے جے تہاڈیاں گلاں ٹھیک ہے بھی انہوں نے حضرت علی دا حق کھو لیا سی چلو منیا بحث کی خاطر بھی ادھا ہی ہوئی اے بے ایمان ہو گیا نعوذ باللہ حضور دی گل تو پھر گیا اور پھرن تو بعد پھر فائدہ کی اٹھایا. جو ایک آدمی بے ایمان ہی ہو گیا وہ تو سمجھا میں تو بے ایمان ہے میرے کہاں تو دوست کی وہ پھر دنیا دی اپنے بچے بھکھے مارے آپ پاٹے کپڑے پا کے ممبر سے بوے راتاں نو لوگوں کے گھراں پتہ کرتا پھر کوئی غریب بھکھا تو نہیں سکتا انہوں کی یار لبا اس پھر. اس تو یقین جانو جی میں حضور نے فرمایا کہ اتنے نبی انتظام کرتے سے امت دا میں ہوں آخری ہاں نبی نہیں آنے خلیفے ہون
اس تو ملکی انتظام نبیاں دی جگہ خلیفے، نویں نبیاں دے دین زندہ کرنے بجائے مجددین یعنی گنٹ عالم کوئی ایک نہ ٹونڈو، ہر دور چ رہنا ہے ہر ملک چ رہنا ہے جرا دین مٹن نہیں دینا، ایک گروہ بھی حق تے رہنا۔ اس تو یہ چیزاں میں تھوڑے سامنے ٹھڈ عرض کیتیاں کہ امت دی مثال بنی اسرائیل دی دے کے سانو یہ لوگ یہودیاں دی سب سے لیا چاہتے ہیں، جی وہ گائے گزرے سی نا بے حضرت موسیٰ 40 دن لی گائے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا، اسی وہ امت اللہ انہوں بہترین امت آندا ہے، آلہ امت آندا ہے، یہ حشر کر دے جی انہوں نبیاں دی لوڑ پہ جائے۔ خدا دا خوف کرو، انہاں جی نبیاں چاہتا بالکل انجی بجے میں بے موقع بارش، اس نے کنک وڈی پئی ہوئے نہیں وردے کون رحمت چوک دانے بھیجتے سارے، کبھی ایسا ظلم نہیں اللہ کر سکتا، جدوں لوڑ سی ادوں بھیجتا رہا، ہوں نبیاں دا ہونا کوئی رحمت نہیں، وبال کہ صرف امت فساد پوے، جڑا کام سی نبیاں دا وہ سنبھال لیا، امت بھی ساری کافر نہیں ہونی، مجددین بھی انگنٹ عالم دین دی خدمت دی زندہ رہنے ہر دور، اور خلافاء بھی ہوں رہنے ہیں۔ اس امت نو کوئی ضرورت نہیں، بالکل وہ پٹھیارے دی مثال میرے جیسی کبھی ہے کہ انہیں آخیا جی تے اللہ دی اولاد چاہیے تے پھر میں ایک پٹھیارا ہو کے 11-12 پتاں دا مالک ہاں تے رب کو ایک ہی جنیا گیا بس ہو گئی عیسیٰ تو بعد تے یا انج کو اب توبہ توبہ خدا نو اولاد نہیں چاہیے، وہ شان دے لائق نہیں، ایڈا جے تے چاہیے بھائی میرے قادیانی دوستو نبی اس امت نو تے پھر موسیٰ والی گل کرو بے نبی تو بعد نبی تریا ہونا، اور ہوں بھی یہ لوگ جڑے یکسو نہیں بے ہونا کوئی نبی کچھ چاہتے نہیں، بس غلام محمد آ گیا ہوں کوئی نہیں ہونا، پھر وہ دعا ہوں کدھر گئی جو کہ ایڈا زور تھی لایا سی وہ پنگے لایا سی بھی نبی آنے چاہیے، ایک کے بعد تھی بھی بند کر دوجے پاسے کچھ آدھے بھی نہیں یقین نہ نہیں کہہ سکتے شاید آن یا نہ آن، کچھ کہتے آنے آنے، یعنی کوئی ڈیفینیٹ نہیں، ایسا فراڈ ہے بھی لوگوں بے وقوف بنا دے، اللہ دا رسول کہہ گیا کہ میں آخری اور میرے تین بہت بند ہو گئی ہے کوئی نہیں آنا، تے کام جڑا نا سنبھال لیا اس امت نے، یہ امت خیر امت ہے، امت وسط ہے، یہ اندر گروہ بھی حق تے رہنا۔ تو میں شیخ شرف الدین دے شہر وچ ہی رہ کے بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں اے مولا علی قاری دی شرح بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایۃ رکن غیر منحد، اب بصیری چرچا لا دیاں کرونا رحمت آن فرمان کہندا اے اہل اسلام اے مسلمانوں تانوں خوشخبری ہوے مبارک ہوے تسی موسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں، تسی محمد رسول اللہ دی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا، کیوں خوشخبری ہے؟ کیونکہ من العنایۃ رکن غیر منحد، اللہ نے اپنا فضل و کرم سانو ایسا ستون دیتا جڑا گرنا نہیں، ایسی شریعت دیتی ہے جڑی منسوخ نہیں ہونی، انہاں نبیاں دیاں تعلیمات تے قلم پھر جاندا سی، اگلے دن کینسل نواں نبی آ گیا، فرمایا نہیں رکن غیر منحد، ہن اللہ نے اپنے فضل و کرم ایسا دین دیتا ہے، ایسی شریعت دیتی ہے، وہ ستون ہے جڑا گرنا نہیں، ہن نویں میں مارنے آ کے کی بنانا ٹوے تے بناوے نا، یہ نہیں کہنا لما دا اللہ دائینا لطاعتی اکرم رسول کننا اکرم الامم، دلیل حالانکہ منطق دے لحاظ نہ یہ دینی سی بھی اسی چونکہ بہترین امت ہیں، یہ تو پتہ لگا بھی سارا رسول بھی بہترین ہے، مگر گل اٹھ جان حضور دی بیعت بھی ہوندی، حالانکہ قرآن تے اداں ہی ہے کہ امت بہترین امت ہے، وہ جو نتیجہ نکلا جدو امت بہترین امت ہے جہاں نبی بہترین، مگر انہیں امام نے آکھا نہیں یار میں الٹ کے گل کرنی ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے ساڈے رہبر اور پیشوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی اطاعت اللہ دی اطاعت اینی کیتی، فرما برداری اینی کیتی، نیکی چینا ود گیا، لما دا اللہ دائی نال اطاعت اکرم رسل، پہل حضور تو کیتی کہ جدوں اللہ نے اپنے رسول نے آخیا تو رسولاں تو سب تو اعلیٰ، تے پھر اسی کی ہوئے کننا اکرم الامم، اسی امتاں جو پھر سب تو اعلیٰ، ادھر ادھر دی گل جان لی بجائے امت بہتر ہے اس تو نبی بہتر، فرمایا نہیں نبی بہتر ہے اس تو دی امت سب تو بہتر۔ ایک سیدھا بار بار میں پڑھدا 20 واری یہ پڑھیا شرح نال، اس تو اپنی جگہ کوئی وہابی بنیا کوئی کچھ بنے، خدا دا نام منو، دین پڑھو جتھے ہے اور قدر کرو کہ عالم اسلام کے اندر جڑا بھی کوئی جمیا اور رسول اللہ دا کرما بڑا تہاڈا بھائی ہے، تھر جو سنی سی بیساں شافیاں مالکیاں کی کھٹیا، یعنی حنفیاں نے اور شافیاں نے خود دعوت دیتی ہلاکو خان بھائی تو آ لڑائیاں اپنیاں انہوں سد لیا بھائی تو بغداد تے حملہ کر ساتھی تیرا ساتھ دین، بغداد دی اٹھ نٹ بج گئی، دریائے دجلہ خون دا بھریا وگیا، کتاباں ساریاں 600 سال دیاں دریا چھٹیاں، انپڑھ قوم دریا نو بن لگ گیا، اینی کتاب سی کلمی پانی کناریاں تو چھڑ گیا، اور کئی لاکھ بندہ روزانہ قتل ہویا، تے نتیجہ کیا نہ شافی بچے نہ حنفی بچے، کافر نو کی ہوندا وہ کی ہے مت ماری ہے بے آپس سے لڑ دے جے ایک ہو جاؤ، بالکل چھڈو انہاں گلاں نو، جو آندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس قصہ ختم۔
جڑا نواں مندا وہ بے دین ایویں خام خواہ نواں قسم کراؤندا پھردا جا کے اپنی ماں نوں کراوے اس امت نوں کوئی ضرورت نہیں یہ رسول اللہ دی امت جڑی بہترین امت ہے انہاں نوں کسے نبی دی لوڑ نہیں انہاں دی کتاب بھی صحیح سلامت موجود ہے رسول اللہ دی سنت موجود ہے تے زندہ رکھن والے بھی موجود ہیں اس تو اللہ دے رسول اللہ سلام فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء ہن میری امت دے عالم نبیاں دے وارث ہیں اے شان کٹی کے وجی کہ اتنے نبی چاہیے سی فرمایا امت ہی اتنے پہنچ گئی ہے اینی کوالیفائڈ ہو گئی ہے میرے شاگرد نیم ہو چکے اتنے کسے نبی دی لوڑ نہیں یہ دین آپ سنبھالن گے اور واقعی انہوں نے جو سنبھالیا پچھلیاں کتابوں میں پڑھ کے ویکھ لو میں کچھ عالماں دا نام لیا جڑا ایمان نہ پڑھو گا دنگ رہ جائے گا بھی یار غزالی یہو جہ ابن تیمیہ یہو جہ جمے نہ بیچارے نبی بنے نہ کچھ بھی نہیں دعوے کیتے حضور دے خادم اسی دے رسول اللہ دے قدماں دی خاک امتی بن کے خدمت کیتی فساد نہیں پائے اس تو اللہ دا دین جڑا نا وہ یہ دسدا کہ رسول اللہ دی امت کسے نبی دا ہونا کوئی رحمت نہیں وبال ہاں ایک گل جڑی واضح کرنی ہے اج وہ موقع نہیں تھوڑا پھر بیان کرنا ہے انشاءاللہ اگے بھی موقع مگر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا کہ نبوت دا منصب ہے دو شاں الگ کرنی بالکل ذہن حاضر کرنا مسئلہ تلوار دی طرح دا تیز نہ میں بدنام ہو جاؤں تو نہ تسی کافر ہو جاؤ ایک منصب نبوت ہے پوسٹنگ کہ اللہ کسی نے کہتے ہوں نبی ہیں تو اعلان کرتے لوگوں نے مت بڑا یہ بند ہے منصب نبوت سیل ہو چکا کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا منصب نبوت بند ہے مگر یہ کہہ امت کے اندر پھر کوئی شان والا پیدا ہی نہیں ہونا انہوں نے کوئی نہیں کمالات نبوت جاری ہے اللہ جو نبیاں ملتا سی اس امت کو ملتا نہ نہیں ہوگا کہ نبی یا تے فساد امت کرا کرے مگر کسی گلوں نبیاں تو گھٹ نہیں ہوگا یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور مجاہد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا یار کیوں امت کا بیڑا گرک کر دے امت کے کسی پہ الہام نہیں ہونا کسی تے کوئی وہی اپنا کرامت نہیں نازل ہونی معجزہ کسی نے رب نے غیب دی خبر نہیں دینی یہ خیر امت کا بیڑا ادھروں بھی غرق نہ کرو ادھروں خیر امت ہے کہ نبیاں والا کام کر لی آپ ہی سب کچھ ہے نواں نبی نہیں چاہیے مگر یہ بھی کسی پاروں کٹ نہ جاوے کہ حضرت مریم علیہ السلام نہ فرشتے گلاں کر موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے وہی ہوئے حواری جین تے ہوئے تے رسول اللہ دی امت کو کسی نے نام نہ ملے اس تو اللہ دے نیک بندیاں اقدا حل کیتا جہاں انہاں دے منہ تے سیاہی مری یہ جڑے آندے نا وہ یار تسی نبوت بن کے شان امت دی کراؤندے اور نہیں منصب جڑا نا کہ اعلان کرتا جائے کہ نبی ارچ ایمان لو یہ فساد دا باعث انتشار یہ نہیں رہن گے امتی مگر وہ چیزاں ساریاں جڑیاں نبیاں ملدیاں تھیں نا اس امت نوں مل گئیاں اور بہت اعلیٰ درجے تے مل گئیاں جب ایک تے پہلوں صحیح بخاری جی پڑھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے حضور نے کی فرمایا نبیاں کی ہوندا کلام ہوندا بھاویں وحی دے ذریعے ہوے الہام دے ذریعے ہوے جویں بھی ہوے رب گل کردا انہاں نال دروازہ بند ہے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جاری بڑی گہری گل تمہیں سمجھا رہا کہ منصب نبوت بند ہے کوئی شخص اعلان نہ کرے کہ اللہ نے میری پوسٹنگ کر دی نبی ہون دی میرے تے ایمان لاؤ قطعاً بند ہے تو رسول اللہ دا امتی بن کے رہے مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں آ گل دسی گئی مگر یہ کوئی لوگوں دسن دی نہیں نہ آئے کوئی گل ہے مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں یہ انکار نہیں کرنا صحیح بخاری مناقب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے کہ تہاڈے تو پہلیاں امتاں جڑیاں سی انہاں دے اندر ہوندا رہا کہ نبی نہیں سی ہوندے دیکھو جے نرا گل کرنا نبی بن جائے بھی انہاں دی بے وقوفی ہے کہ جدو اللہ نے گل کی نبی احمق جے تسی انہاں نبی نہیں بندا میرے کو اگر ڈی سی نال زیادہ ڈگری ہے ٹھیک ہے قابلیت ہے میرے میں بھی کمشنر لگ سکتا مگر جب تک حکومت میرا نہ اعلان کرے میری پوسٹنگ نہ کرے میں جا کے بیٹھ سکتا کمشنر کی جگہ بہ جاؤں تو اختیار برتا اس تو الگ کرو کہ کمالات جڑے کوالیفیکیشن جی میں فرمایا اگر نبی ہوں تو عمر ہوں یعنی کوالیفیکیشن ہے کہ نبی ہو سکتا سی مگر نہیں کیونکہ نبوت بند ہے اس تو نبی نہیں ہو سکتا اے منصب نبوت الگ پوسٹنگ نہیں اعلان نہیں مگر کمالات نبوت جاری بالکل وہ سارے انعام دے رہے اور انعام تینوں تو باہر کوئی نہیں جو میں پڑھیا تو سنیا کی ہے کہ یہاں اللہ کلام کرے اس انہوں الہام کہہ لو کشف کہہ لو تحدیث کہہ لو جو مرضی کہہ دو حضور نے محدث ہی نہ رکھے کہ اللہ اس نے بات کر اور نہ ہی دسیا کوئی نبی نہیں ہوں اے صحیح بخاری 3699 نمبر حدیث کا اور یہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤں دے لقد کان فی ما قبلکم من الامم ناس محدثون اور دوسری روایت فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکون انبیاء بے وقوفی ثابت ہوئی بس کسی نے کوئی الہام ہو گیا تو نبی بننا شروع کر دے نہیں بات بشک اللہ کرتا رہا جب تک اللہ نے دروازہ بند کرتا نبی نہیں کھونا کہ امت نبی نہیں ہونے
شرارت چھیڑنی، لوگوں نے ٹکڑے نہیں کرنا، امتی بن کے رہو۔ تو فرمایا کہ تو پہلا بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ ہوں سی یکلمون کہ کلام انہوں نے خدا کرتا سی، بالکل انہوں نے باتیں ہوں سی من غیر ان یکون انبیاء، نبی نہیں سنتے۔ اگر طالب علم کو ذہین بیٹھے نہ دے رٹ لو گلا، کیونکہ دجالی ہے نا بڑے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، اتنے لے کے بیٹھے اتنے کیا تو مرضی کرے کچھ نہیں۔ میں سارے فرقے نہیں نرم ہے، یہ فرقہ نہیں، بالکل فرقہ نہیں، نہ انہوں کا دین نہ کوئی تعلق ہے۔ غلام احمد جی شروع تو لے کے سب کا ایک فریبی ٹولا، گورنمنٹ برطانیہ دے ایجنٹ اور غدار، مسلمان سلطنت انہوں نے برباد کر لی، جہاد نو حرام کر لی، انہوں نے ٹانگ رچایا، کچھ نہیں ہے۔ ایک کوئی گروہ ہوئے تو جی گل کریے، اس تو الہام ہو گیا تے رکھ، پھر الہام ہویا بسم اللہ، ایسے ایسے امت کے اندر عالم ہوئے، انہوں تو کچھ بھی نہیں الہام، قرآن شریف کی آیت مڑ کے دہرا دینی یا تھوڑا جہا رد و بدل کر دینا۔ اور الہام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہویا، بلا سید ابو الحسن علی ندوی قادیانی کہ اس امت کے اندر ایسے اولیاء ہوئے جنہاں دے الہاماں دے مقابلے کوئی قطرہ بھی نہیں، سینکڑے الہام اور وہ سچے نکلے۔ اس تو کلام اس امت ہو رہا اور ہوندا رہنا قیامت تک۔ فرمایا نبی نہیں سی ہوندے مگر انہوں نے اللہ پاک دس فَإِنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرَ، انہاں محدثاں چوں، انہاں ملہماں چوں، انہاں مفہماں چوں جنہاں نے اللہ گل کرے میری امتی کو یاد فرمایا عمر بھی، یہ عمر بھی ہونا چیک ہونا۔ اس تو ایک کلام دا سلسلہ بھی جاری، یہ انکار نہ کرو، انہوں احتیاط دیتے اور الہام کہہ لو، کشف کہہ لو، علماء ذرا پرہیز کر دے کہ نبی نہ گئے، وہی بھی کہہ دیے کوئی گل، حضرت مریم نے اللہ آندہ وہی کی تھی، وہی کی اشارہ کرنا کوئی گل، مگر نبی والی وہی بند ہے۔ دیکھو آخیا نا مینو اللہ نے نبی بناتا تو مینو وہی کی آخیا لوگوں نے دس کہ تو اعلان کر تو اپنا آپ بنا، یہ بند ہے، یہ سوائے گروہ بناؤ اور کوئی فائدہ نہیں۔ تینوں ہویا بسم اللہ خوش ہو جا کہ رسول اللہ دی پیروی پارو، حضور دی برکت پارو، اجے بھی یار سارے اللہ تعالیٰ علیہ ایمان نہ باتیں کرتا، انہوں بھی ٹھنڈ پی ہے اور کئی موقع سے سچیاں بھی نکل ایسی ایسی پیش گوئیاں کیتیاں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن دفن کیتا کوہ قاسیون جتنے یہودی آ فطور پاؤندے پھر اتنے کسی نے پتا نہیں بے شیخ دی قبر کتنے، صدیاں گم رہی، جان رہی کوئی نہیں سی بن عابد دی قبر کتنے، وہ لکھ گیا اور ہجے بھی وہ ایسا پیش گوئیاں جہاں بالکل بندیاں پلے نہیں پہ، ایسی زبان تو انہیں لکھیاں جنہوں ہوں پتہ نہیں اگے زمانے کوئی مجدد جمے تو سمجھے تو کی کہیں غیبی خبراں جہاں پوریاں بھی ہوں مگر وہ سمجھ نہیں سکتے، زبان ایسی ہے۔ شیخ نے صرف یہ کیا اذا دخل السین الشین، جدوں سین شین داخل ہوگا نا ادو محی الدین کی قبر ننگی ہو جانی، ادو لوگوں کو پتا لگ جانا بھی میں کتنے دفن۔ اور واقعی سین شین جدوں داخل ہویا سلطان سلیم ترکی بادشاہ آیا دمشق کے اندر، شام سی شین تے سلیم سی حسین، فرمایا جو سلیم شین سین شین آیا نا اسے قبر ننگی ہونی، انہیں پھر پتہ کڈیا تو پھر جا کے ہوں شیخ دا سمجھو ایک مقبرہ بنیا، دنیا زیارت کر اس پاروں یہ دھوکھا دے کہ جی مولوی جدو آدھے نبوت بند ہو گئی ہے، یہ تو اس امت کو خالی کر دے۔ پہلا تو میں دستا کہ امت اینی قابل کرتی حضور نے شاگرد پہ نبیاں دی لوڑ نہیں، تے رہ گئی گل کمالات نبوت دی، منصب نہیں ملنا، ہوں عہدہ نہیں ملنا مگر انعام وہ سارے ملنے، بالکل ملنے۔ اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کرنی ہیں، انہوں الہام کہہ لو جو مرضی کہہ لو۔ حضرت عمر جی نے جیسے ممبر سے خطبہ دے رہا ہے، ابن کثیر بیان دے دی سند جید ہے، علامہ البانی صاحب بھی ثابت کیا، خطبہ دے رہا ہے تے ساریہ ابن زنیم رحمت اللہ علیہ نہامت دور ایرانی علاقے جنگ لڑ رہا، دشمن پچھوں حملہ کر لگا، انہوں نے مسلمانوں کوئی خبر نہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران آخیا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، اور ساریہ پہاڑ وال خیال کر، پہاڑ وال خیال۔ انہیں آواز سنی پر ویکھیا دشمن پناہ لے لی بچ گئے۔ قاصد آیا انہیں آ کے آخیا اسی حضرت تمہارا آواز سنی ہو جس پاروں اسی مارے جانا سکڑے آواز نہ جا، کہ لوگ بھی سارے خطبے کے دوران حیران ہیں کہ عمر تقریر کرتا کدھر نو چل گیا، ساریہ کتنے یہ کی کرتا پھر، اور یہ بھی جڑا نا کہ حضرت عمر کو پتا سی کوئی نہیں، خود حضرت عمر بھی بات کیا۔ حضرت علی نے آخیا جب پوچھو گے یار انہوں جس مصیبت پاؤ گے نکلا ہوتا یہ کوئی حل ہے، فرمایا وہ میری زبان سے بے اختیار خدا نے چلا، مینوں کوئی پتہ نہیں وہ سے کی ہے کہ نہیں، اللہ نے میری زبان آلہ بنا کے نا ٹیلی ویژن کی طرح میری آواز جی سی بنا کے انہوں نے سناتی، یہ اللہ کا کام خود مینوں بھی نہیں پتا۔ اس تو انکار کس کیتا بھی اس امت کے نام نہیں ہونے۔ مجاہد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے اور جہاں نام مراد کیا کمارات نہیں مل سکتے وہ منہ کالا کرو، پھر امت خیر امت نہ ہوئی۔ جی خیر امت کا تقاضا ہے بھی نواں نبی نہیں آنا، ادھر ہی بہترین امت ہونے کا تقاضا ہے بھائی جو بنی اسرائیل کے نبیوں میں ملتا سی انہوں ملے، وہ بھی ملنا ہے۔ یہ وہ گل جی اج میں انہیں زور نہ بیان کرا جنہ سارے مسئلے حل ہے،
کوئی نہیں پھر کہہ سکتا بھی حضور دی امت دی شان کٹھی، کوئی نہیں کٹھی۔ کلام بھی ہوں تو مجد صاحب فرماؤں دے صاف کیا وَکَمَالَاتِ نبوت کہ کمل تابعان را بطریق طبیعت و وراثت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات حاصل نہیں کردے آندے جڑا نبوت دے کمالات وہ ساریاں خوبیاں جڑے کامل تابع ایویں مارا موٹاری دو دن نماز پڑھیے پورے پیرو رسول اللہ دی پیروی فنا ہو چکے انہوں نے اللہ تعالیٰ نبی نہیں بن رہے مگر نبیاں دے وارث ہون پاروں کہ رسول اللہ دے وارث ہے انہوں نے سارے کمالات جڑے اللہ تعالیٰ دینا اور نال بناؤں انہوں کوئی نہ سمجھے کہ ختم نبوت کے خلاف ہے حصول کمالات نبوت مرتبہ را بطریق طبیعت و وراثت بعد بیست خاتم علیہ والا جمیل انبیاء و رسول الصلوات و تحیات منافی خاتمیت علیہ علیہ والا علیہ الصلوۃ والسلام فلا تکن من الممترین مکتوبات فرماؤں دے جڑے رسول اللہ دے کامل پیرو انہوں نے آپ بھی پیروی پارو نبیاں والیاں اگر ساریاں شانہ ملدیاں حالانکہ حضور خاتم الانبیاء اور آخری ہے اینو نہ سمجھی بے خاتمیت دے خلاف ہے خاتمیت تاد ہوں یہ نبی بن جاندے نبیاں دا اعلان کر دے مور ٹوٹ دی نبی آپ بھی آخری رہن گے امتی مگر کسے گلت کٹ نہیں ہوں کامل امت ہون پاروں خیر امت سارے کمارات فلا تکن من الممترین شک کرنا رہا جنا بڑی بیداں آسا کہ اللہ تعالیٰ راہ ہے کہ بکمال نبوت موسیلان دعا پھر فرماؤں دے اگر اس رستے سے چلنا ہی کہ رب تیرنا بھی کلام کرے تو پھر نبوت دی پیروی ہے رسول اللہ دے پیچھے لگا رہا ہے انشاءاللہ رب نو منظور راج کر وہی بھی نبیاں دے اپنے قابو چ نہیں جدوں رب روک دے کنے دن حضور تے روکی رکھی دی اللہ دا کرنا اس طرح الہام ہے کشف ہے سارے اللہ جو چاہو گا ملو گا اور دوسری شے اے علم ہے کہ اللہ کلام کرے علم دے دوجی نبیاں کو کی گل ہوندی ہے معجزہ بھی اسی کہنے ورنہ پہلے عالم کوئی نہیں سکھیں گے یہ معجزہ کرامت بعد جان چھڑائی ہے بھئی یار گڑبڑ نہ پی جائے نبیاں نہیں معجزہ کو کوئی نہیں نہ قرآن دا لفظ ہے اتنے ایک ہی آیات نشانیاں کہ اللہ اپنا ہونا وکھاؤں کوئی دوائی نہیں ٹھیک ہو جا عیسیٰ علیہ السلام کوڑی ٹھیک ہو گئی یہ آیات کہ اللہ تعالیٰ دے ہون دیاں نشانیاں گزر دی اس تو ولیاں لی ہوں سی تد بھی پہلے ایکو لفظ آیات بعد کر دیتا کوئی گل مگر یہ بھی جاری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو وڈا کون وہابی جمنا مگر امام خود لکھدا فتاوا اور 11ویں جلد ٹھیک کرا خطبہ جڑا اس گنجائش کوئی نہیں ہوندی موضوع ایسے کہ سارے کلیئر کران تے پلے پاوے ورنہ کئی عالم ڈب جانے جنہوں نے سمجھ نہیں آنی کہ منصب نبوت ہو رہا کمالات نبوت ہو رہا وکرامات الصحابۃ والتابعین بعد سائر الصالحین کثیرۃ جدا امام نے رسالہ ہی پورا لکھا میں 276 صفحے تو پڑھ کہ صحابہ کرام اور تابعین دیاں اور بعد دے نیک لوگوں دیاں کرامتاں بہت زیادہ اینیاں کرامتاں ظاہر ہوئیاں کہ بالکل ایک صحابی رسول حضرت اسید ابن حضیر تہجد پڑھ رہا اور سورہ کہف پڑھ رہا صحیح بخاری مسلم آسمان تو خیمہ نازل ہوا جہد کمکمے کمکے جی شامیانے دن بجلی دے کمکمے اسی طرح قریب اترتا آیا وہ گھوڑا جڑا سی بد گیا لاگے بچہ یا لیٹیا سی ڈر گیا گھوڑا جڑا ہے اس طرح ٹپتا بچہ نہ کچھ انہیں بند کرتا مڑ کے ویکیا تو تاں چلا گیا حضور نے آخیا اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا وہ فرشتے سی جڑے قرآن سنن آئے سی لوگ بھی انہوں نے وین یہ نبی دا معجزہ نہیں وہ حضرت اسید دی کرامت مگر ہے گا در پردہ حضور دا معجزہ نبی دے امتی بنے تے شانہ ملیاں حضور دے پاروں ملیاں ورنہ بے دین اور کافر ہوں دے خدا کیوں انعام کر دے اسی طرح عباد ابن بشر اسید ابن حضیر ایک دن عشاء دی نماز سے بعد رسول اللہ کو نکلے رات بیٹھے رہے انہیرا بہت سی ہن گھر جانا کوپ اندھیرا فاضالہم النور دونوں واسطے روشنی ہو گئی انہوں نے لاٹھی جڑی سی نا ایک دی لاٹھی وہ بلب جل پیا وہ روشنی چلے گئے اور جتوں رستہ پھٹیا دوجے دی لاٹھی چی ہو گیا جب تک کٹھے رہے ایک ہی تھی جدو آن ہوا اور دوجے دی لاٹھی بھی نکلا اے امام کرامتا لکھی جاندہ اور پھر بعد فرماؤں دے تسی ویکھیا کہ خرجت ام ایمن مہاجرہ ولیس ما زاد ولا ما جنہیں رسول اللہ نے کھڑایا سی آپ دے باپ تو آپ کو ملی سی ام ایمن ماں وانگو حضور دا عذاب کر دے جی وہ ہجرت کر کے نکلی مدینہ شریف نو نہ کول پانی تے نہ کھانا کچھ نہیں فقادت تموت من العطش جنگل چ ایسا وقت آ گیا کہ موت قریب ہو کہ ہون نہیں بچنا نہ اتنے پانی نہ کھانا فلما کان وقت الفطر وکان صائما جس پھر روزہ کھولن دا روزہ بھی رکھیا نفلی روزہ کھولن دا وقت ہویا سامت حسن علی راسیا اپنے سر تے انہیں ویکھیا بھی کچھ آواز ہے پرافا تو سر اٹھایا تانوں فیضا دل معلق دیکھیا کہ ڈول لٹکیا تو فشارے بد میں پی لیا حتی راوے سیر ہو گئی ماں بکیا تو مرے مڑ کے پیاس ہی نہیں لگی
اللہ نے ڈول اتارتا اپنی اس بندی لیے. اس تو کون کہندا کہ امت جڑی اینوں انعام نہیں ملے؟ تینوں کی انعام ملے؟ اور تو نبی بن گیا، فساد امت پایا، ایک گل نہ سچی نکلی. تو آخیا میرے سچے ہونے کی نشانی پیش گوئیاں، نبی اللہ کی طرفوں دسے تو ہونا ہویا. عبداللہ آتھم دا کہتا عیسائی دا کہ 15 مہینے مرنا نہیں مریا. انہاں شہر شہر جلوس کر دیتے. محمدی بیگم میں میرا نکاح آسمان تے ہو چکا، اگر یہ نکاح نہ ہویا میرے گھر نہ آئی تو میں مر گیا، میں جھوٹا. دفتر پر ہے 25 سال نہیں آئی، اور بعد چ بہانا بنا لیا بھی جی میرا نہیں کہنا سچا ہے، پہلے نبیوں کا کہنا سچا ہے. اس تو میں تمہیں گواہ کر کے آنا اس ممبر سے کہ جی مرزئی کا پڑھنا نہ چاہتا مطلب پچھلے نبیاں سارے تو آدمی کافر ہو جائے. ڈیریا ہو جانا چنگا بجے نبیاں کا حال سی تیرے ورگے ہی گزرے کہ گل کہہ دے جھوٹھی نکلی ہے. خدا یہ جہاں نبیاں تو معاف کرے سن، کیوں مننا؟ اپنے نال انہوں نے منہ کڑا کیتا، دیکھا بھی میرے سچے ہونے ویکھنا تو تسی استخارہ کرو، ہوں بھی دعا کرو جی اللہ دس دوں گا. استخارے کیتے وہ کئی آ گیا بھی سچا. کئی بڑے بڑے علماء جنہیں دے سامنے پیش کیتا، ایڈے ایڈے عالم تو مننا بھی ہے سانو بالکل دسیا گیا کہ قادر دجال. پھر کیا نہیں استخارے کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کہنے کو آ جائے یعنی کوئی گل نہیں پلے، ایک ٹونگ رکھا ہے. تو کرامت پہلا اللہ کی طرف الہام، کشف، مخاطبہ، جو مرضی نو کہو. اللہ کلام کردا من غیر ان یکون انبیاء، حضور نے فرمایا نبی نہیں ہوندے، محدث ہوندے اللہ بات. تو کرامتاں، اور ایک کرامت جڑی فرمایا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی یہ کرامتاں تے پڑھیاں جان تے دل نوں ٹھنڈ پیندی کہ حضور دے امت کیتے فیض بند ہو گیا، انعام جاری ہے. سفینہ رسول اللہ دا آزاد کیتا غلام، افریقہ دے علاقے گئے لشکر دے نال، لشکر نالوں بچھڑ گئے، کلے رہ گئے. جنگل لشکر جڑا سی بیڑیاں سوار ہو گیا. واپسی جدو حضرت سفینہ جا رہا سی، جنگل دا ایک شیر آیا، انہیں پب ماری اور قریب سے بھی حضرت سفینہ نو کھا لائے. آپ نے کہا ابو الحارث انا مولا رسول، اور شیر میں اللہ دے رسول دا آزاد کیتا غلام ہے. انہیں دو مہلائی را کے پیر جڑے تھے آپ دے چٹنے شروع کی، مڑ کے اشارہ کیتا تے اگے لگ گیا. جہاں کوئی جانور جنگل دا آوے وہ آپ حملہ کر کے انہوں دوڑا دے، کنارے سے لے گیا. اتنے آپ نے ویکیا بیڑیاں روانہ ہو گئی، یہاں کپڑا لہرایا. لوگوں نے ویکیا کہ یار کوئی کپڑا ہرا بعد پیچھا نو مڑے ویکیا سفینہ اس تو تسی اس امت بہترین امت نو عیسائی یہودی بنا جی نبی چاہیے نا. کوئی خدا دا خوف کرو، کیوں دھوکھا دیں دنیا نو؟ نبی نہیں چاہیے، انعام چاہتے جی جاری ہے، کلام بھی ہوں موجزے بھی اللہ تعالیٰ دینا. اور ہوں بات نو ختم کرا، رہی گل ہے کہ تسی جے ایڈے انعام تھی نا ابراہیم تے جڑے کیتے تو یاد دے ابراہیم دی نسل دی شریعت والے نبی پیدا ہوئے دیسی نا وہ انعام تے موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آیا. پھر چاہیے سی پھر اسے قرآن کو چکی پھر دے شریعت والے نبی بن دے. پھر ذلی بروزی کیوں سی؟ شریعت والے تاج انعام پورا ہوندا. پھر بہار اللہ سچا، بہار اللہ ایرانی ٹھیک ہے جڑا آنا رسول اللہ دا دین یار 1000 سال سے ختم ہو گیا. انہیں نواں سود نو حلال کرتا، روزے 19 رکھ لے وہ بھی 8 پیر دا نہیں، بس 10 بجے تک جا کے کھول لو. کئی حلال و حرام ختم کر یہاں سے وہ بنو پھر کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت شریعت والے نبی بھی آتے جی وہ ایمان تا درود شریف دا تو پھر وہ شریعت والا نبی آنا چاہیے. ادھر تھی آنے توبہ 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 شریعت والا نہیں آنا. کی کرتے پھر کیوں لوگوں نے دھوکھا دے؟ تو ایک پاسے تو گل کہ کلام ہے، تحدیث کو الہام کو کلام نیک بندہ نہ ہوتا. بالکل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفتر پڑے بڑے نیک لوگوں کے اتنے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے بالکل دسیا اور ادا ہی ہوں رہی. اور دوسرے پاسے کرامت، اللہ تعالیٰ کرامت بھی دینا رہا اور اللہ تعالیٰ انہوں چیزوں پورا کرتا رہا. فرما سارا کچھ اللہ کی طرفوں جڑا نا رب دینا رہا. اسی طرح ہی جی حضرت مریم لی اللہ تعالیٰ پھل اتارتا سی، اصحاب الکہف نو اللہ تعالیٰ سوائی رکھا. اس امت دے نیک لوگوں نے آخری ہے جڑا انشاءاللہ اگلا جو میں بیان کرنا روز ہور بھی کئی نقطے بیان کرنے کہ شریعت والے نبی بھی آتے سی. اس تو اس امت کو تشریح کیوں نہ ملی؟ شریعت کیوں نہیں ملی انہوں نویں کہ عالم شریعت بنا رہا ملی؟ وہ اختیار ملیا صرف کچھ کم بخت لوگ آتے کہ نہیں قرآن حدیث عالموں کچھ نہیں بالکل وہ بھی چیز موجود ہے. مگر یہ نقطہ اگلی بڑی بیان ہوگا کہ علم جڑا الہام دے ذریعے وہ بھی جاری ہے، معجزیاں کی طرح کرامات جاری ہے، اور شریعت کہ نئے مسائل پیش آن وہ موٹا سمجھ لو جنہیں اجتہاد آنے مگر کی ہے لوگوں نے بخیر بنا لی نواں دین بنا پھر یہ بھی جھوٹے اجتہاد نہیں ہو رہی شاید. اور وہ بالکل وہی پاور ہے جی اس وقت کے نبیوں کو حاصل سی کہ وہ نویں شریعت لے آتے سی. اس امت کے مجتہدین اللہ نے آخیا کہ جس نتیجے تو پہنچے گا وہ شریعت میں پیشگی منظوری دیتی ہے. بے شک تو غلطی بھی کھائے گا نا وہ تیرے لی شریعت ہے، جس نہ چلے گا جتنے تیرا دماغ گیا سی تو وہ خلاف چلے گا مجرم ہو جائے. جو تم اجتہاد کی تیرے لیے شریعت وہی سی
کیوں نہیں چلیا؟ ایڈی مثال دے کے ختم کراں، بڑے بڑے لکھے بیٹھے یہ اج وہ گلاں جڑیاں بالکل سمجھو پولیس رات ہے، فرمایا رات دا وقت ہے، 4 بندے اندھیرا ہے، رولا پی گیا قبلہ کدھر ہے، ایک آندا اس پاسے ایک بندہ ادھر ہے، اپنا زور لا لیا انہوں تارے، ہن میرا دماغ ہویا قبلہ ادھر ہے، میں انہوں پڑھ لیا، نکلیا بھی ادھر، میری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ نے آخیا بالکل تیری نماز نہیں، تو جدھر قبلہ سمجھدا سی ادھروں پڑھنی سی، تینوں کی کدھر ہے کدھر ہے، تو جو سوچ رہا سی تیرے خیال سے قبلہ ادھر سی، تو ادھر کیوں پڑھی؟ دوجے آخیا ادھر ہے، اس لیے وہ قبلہ۔ اس طرح یقین جانو اجتہاد امت عالمہ دا ایک تشریح ہے، وہی لیجسلیشن اور قانون سازی ہے جڑے نبی کرتے سی۔ اللہ نے آخیا اداں دے ہی ہے، ملچد جس نتیجے تے پہنچو گا وہ شریعت ہے، اور جڑے اتنے اعتبار کرتے نا ان پڑھ عالم کی گل نہیں، عالم تے آپ جہاں ان پڑھ جان رہا ہے کہ فلاں عالم جڑا ہے بالکل صحیح چاکی کیا، وہ نہ لگن گے، مگر جی میں نبی دے نمبر نہ لگنے والے مجرم ادنا ہون گے۔ تو جدو منتا سی بھی یار جو کھوج کرتا یہ آدمی ٹھیک دین سی، تو کیا نہیں پھر لگا، تو اپنے نفسا بندہ سی۔ یہ بھی انشاءاللہ تشریح وہ ائمہ مجتہدین اور فقہا اور نال پھر جڑے فقہ نو منن والے میں زیادہ دور نکل گیا نا کہ غلطی نہیں منتے کہ امام دی نہیں، غلطی مننی چاہیے، پچھلے نو اگر پتا لائے تو چھڑ دینا چاہیے، مگر انہوں اسے وہی لا دیں کہ جتھے وہ دماغ پہنچا اتنے چلے، اسے وہ منن والے جنہوں کی تحقیق نہیں سی انہوں نے بھی لا دیں تھی، مگر جدوں سامنے آ جائے کہ یہ زیادہ سوچ آ ٹھیک ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے کڈی تسلی دیتی، اگر ایک عالم نے پورا زور لا لیا تو کھپ گیا، جی وہ صحیح نتیجے تے پہنچا تو 2 ثواب ملیں گے، جی غلط نتیجے تے پہنچا 1 ثواب ملے، عذاب نہیں ہوگا 1 ثواب ہوگا، اور کی کردا بنی اکر رب نے نتیجی ورتی۔ تو اللہ دے فضل و کرم نہ خیرہ امت دی تشریح تواڈے سامنے کیتی کہ رسول اللہ دی امت اسرائیلی امت نہیں کہ بگڑ جائے ساری تے دین تباہ کر دے تے نویں نبی دی لوڑ، نبی دی لوڑ نہیں پڑی، اور کسراں پوریاں ہو گئیاں، دین نو زندہ رکھنے والے بھی ہون گے، گروہ بھی حق تے رہو گا، کتاب بھی محفوظ رہو گی، جڑے انعام کمالات نبوت کہ اللہ اپنی طرف علم دے، الہام دے ذریعے کرامات دے، اور نال ہے کہ وقت دے ضرورت دے مطابق مسائل حل کر لیے، عالماں نو اینی صلاحیت دے کہ وہ مجتہد مسئلے نو حل کر لے کہ ہون اگر نبی علیہ السلام ہوندے مگر یہ لیے بہت دین ڈب جان والی گل کہ حضور دا سارا پڑھ کے آپ دا مزاج پہچان لے کہ یار جو میں پڑھیا وہ مطابق اج حضور ہوندے جا مسئلہ رکھا جاتا نا آپ دا کلام دستا بھی آپ نے دا حل کرنا، اینی قابلیت پیدا ہو جائے، حضور فنا ہو جائے، وہ فیصلہ کر سکے، اور وہ جڑا نا صحیح وہ بھی صحیح ہے تے غلط تے بھی ایک نام ہے، پر تیرا اینا ہی سی یہ تشریح دا شعبہ جڑا علماء امت نو حاصل ہے، یعنی انعام کوئی نہیں دے میرے پراؤ بند، منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہون نبوت دی ہونی، انعام نبیاں والے سارے ملنے ہیں، اور اس امت بڑے بڑے ہونے ہیں جڑے کئی پچھلی امتاں دے نبیاں تو گاہ لنگ جانے ہیں، مگر کچھ نہیں انہوں نے کہنا، برا پڑا کوئی نہیں کہنا۔ تدے کئی نے آخیا شیخ عبد القادر جیلانی کہندے ہیں کہ تہاڈا نبی سچا سی، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے، انہوں نے کہا میرے نبی دی گل کیا لیا مردہ، فرمایا کم بے دن اٹھ لا دے حکمنا، اٹھ کھڑا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کھوتا مر گیا، ربیع بن حسین دا جہاد پہ گیا جی، انہوں نے کہا اور وطن بھی جانا یار، گلا بھی مر گیا، اللہ آگے دعا کی تیرے دین دے رستے نکلیا، تو عارضی یہ زندہ کر دے، مینوں ایڈی لوڑ نہیں جائیداد دی، گھر تے پہنچا دے، گلا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سوار ہویا اور گھر جا کے سامان اتارا، جا کیا سامان لا لو، اے منگ کے رب کو لیا، وہ لایا سامان، پھر ڈگی جان نکلی۔ اس تو کہڑا آندا رسول اللہ دی امت بانجھ ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا، رسول اللہ کا فیض جاری، اس امت تے انعام ہو رہا ہے، مگر رہنا انہوں نے حضور دے خادم، انہیں کوئی دعویٰ نہیں کرنا ویسے اپنا جھڈا کر دیے تے آکھیے ہن نبی پاک دی امت رہن دی لوڑ نہیں، مینوں منو نہیں تے کافر دے، جڑا یہ کہندا او تے کروڑ لعنت، اور آپ 20 سال مردے نے مسجداں چ آکھیا بے حضور تو بعد جڑا نبی بنے تے لکھ لعنت، مگر بعد پھر گیا، اے او دا اپنا کام ہے، نبی نہیں آنا، نبی نہیں آنا، مگر انعام نبی والے سارے ہونے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک تے حاجی طارق صاحب اپنے دوست ہے، فاروق صاحب بھی بیٹھے، عمرے تو آئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے،
بار بار ہر مسلمان اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ ہمارے بزرگ سیٹھ نظام الدین صاحب بیمار ہیں، ان کا آج نماز جمعہ کے بعد دماغ کا آپریشن ہے، مہربانی فرما کر دعا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ نماز کے بعد تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 21 وقت 8:30 بجے مسجد میں شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ اے ماسٹر صاحب یاد جانی کرا، کیونکہ 15 دن بعد ہوں نا درمیان بندے پول ہی جاندے، پرسوں انشاءاللہ اتوار نو درس ہو رہے۔ اللہ صلی اے ماسٹر صاحب نے کوئی شعر بھی لکھا؟ اے ماسٹر صاحب نے میرے دوست یہ پائی لکھا کہ دوسری طرف نعت کا شعر ہے، اگر مناسب ہو تو پڑھ، کیوں نہیں پڑھنا؟ رسول اللہ دی نعت تو ود کے مسلمانی کہڑی گدا دل نو ٹھنڈ پیندی جی اللہ دے حبیب دا ذکر ہوندا۔ آپ پر تو ہے فرشتوں کو بھی رشک بندگی، اللہ جزائے خیر دے ماسا، پر تو ہے فرشتوں کو بھی رشک بندگی۔ فرشتے ہر وقت رکوع سوچ لے مگر وہ بھی آندے توبہ توبہ، تو ساری مجال ہے اتنے پہنچے جتنے محمد رسول اللہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر تو ہے فرشتوں کو بھی رشک بندگی، رب کعبہ کی قسم تصویر کعبہ آپ ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ دے پاک پیغمبر تے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پیدا کر